فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ انشاءاللہ العزیز آج نماز کے مکروہات کے بارے میں ذکر ہوگا۔ نماز کے مکروہات، نماز کے مکروہ کا لفظ جو ہے یہ واجب کے مقابلے میں ہوتا ہے، یعنی کہ حکم کے اندر جتنی مضبوطی اور قوت واجب کے اندر ہوتی ہے، تو کسی چیز کو ترک کرنے کے لیے، چھوڑنے کے لیے جو مضبوطی اور طاقت مکروہ کے اندر ہوتی ہے ویسی ہی واجب والی ہوتی ہے۔ نماز کے اندر بہت سارے ایسے اعمال ہیں کہ جن کا کرنا کسی نہ کسی سبب سے کراہت کا ذریعہ ہے، اور وہ عمل نماز سے ہٹ کر باہر بھی بہت سارے ہوتے ہیں جسے ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلا مکروہ جو ہے نماز کے اندر وہ ہے اپنے لباس کے ساتھ یا اپنے بدن کے ساتھ یا اپنے بالوں کے ساتھ یا اپنی داڑھی کے ساتھ کھیلنا، یعنی کہ دوران نماز اگر کوئی شخص اگر ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا ہے، ساتھ ساتھ میں اپنے داڑھی کے بالوں میں بھی کنگھا کر رہا ہے، یا وہ اپنے بالوں کو سیٹ کر رہا ہے کافی دیر سے، یا وہ اپنے لباس کے ساتھ کھیل رہا ہے، کپڑوں کے ساتھ یا پہلو کی قمیص کے ساتھ یا تہہ بند کے ساتھ، کسی بھی عمل میں اگر ایسا مصروف ہے تو یہ نماز کے اندر مکروہ عمل ہے۔ اسی طرح سجدے میں جاتے ہوئے کپڑا سمیٹنا یہ بھی مکروہ ہے، اگرچہ مٹی سے بچانے کے لیے ہو یا کپڑوں کو ویسے ہی سمیٹا اس نے، یعنی کہ ہم سجدے میں جیسے جاتے ہیں تو کسی نے شلوار کو پہلے اکٹھا کر لیا یا قمیص کو اکٹھا کر لیا یا پیچھے سے قمیص کو اکٹھا کر لیا تاکہ زمین پہ نہ لگے، کپڑے خراب نہ ہو جائیں، تو یہ مکروہ ہے۔ اسی طرح کپڑا لٹکانا نماز کے اندر، اور یہ عمل نماز کے باہر بھی مکروہ ہے کہ اگر کسی کے پاس رومال ہو تو رومال کو اس طرح دونوں کندھوں کے اوپر ڈالنا کہ اس کے پلو نیچے کی طرف بالکل سیدھے لٹکتے رہیں، یہ مکروہ تحریمی عمل ہے اور یہ تکبر کی علامت ہے، اس کو بھی منع کیا گیا۔ اسی طرح رومال اس طرح لٹکانے کہ اس کا ایک پلہ آگے کی طرف ہو اور دوسرا پیچھے کی طرف، بالکل سیدھے دونوں کو اگر چھوڑ دیا تو یہ بھی نماز کے اندر مکروہ ہے، اور یہ غیر نماز میں بھی مکروہ ہے۔ ہاں اگر کسی کے پاس رومال یا چادر یا کوئی ایسا کپڑا تھا، گلے میں اس طرح ڈالا کہ دونوں پلے نیچے کی طرف کر کے ایک کو اٹھا کے ایک کندھے کے اوپر ڈال دیا، تو یہ عمل جو ہے نا یہ مکروہ نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس رومال ہو، چادر ہو، کوئی بھی ایسی چیز ہو، اس کو اس انداز میں استعمال کرنا چاہیے۔ عام طور پہ ہمارے ہاں اس چیز کا خیال نہیں کیا جاتا، تو یہ نماز کے اندر مکروہ عمل ہوتا ہے، نماز سے ہٹ کر بھی مکروہ عمل کہلاتا ہے۔ اسی طرح کرتے وغیرہ کی آستین کو آدھی کلائی سے زیادہ اوپر تک موڑ کے رکھنا، نماز سے پہلے ہو یا نماز کے درمیان میں یہ عمل کیا، دونوں صورتوں میں مکروہ ہوتا ہے۔ اگر وضو کر کے آئے اور بازو اوپر کیے ہوئے تھے، اگر کسی نے اسی انداز میں نماز شروع کر دی تو یہ مکروہ عمل ہوگا، یا نماز سے پہلے اس کے بازو بالکل ٹھیک تھے، بس نماز پڑھتے دوران نماز اس نے اپنے بازوؤں کو ایسے کر لیا، تو یہ بھی مکروہ عمل ہے کہ آدھی کلائی سے زیادہ قمیص اگر اوپر کی طرف جمع کر لی جائے تو مکروہ ہوتا ہے۔ اسی طرح دوران نماز اگر نمازی کو شدت سے پیشاب اور پاخانہ آ جائے اور نماز میں ابھی وقت بھی باقی ہے، یعنی کہ وقت میں بڑی وسعت ہے، تو فقہاء نے اس کے بارے میں ذکر کیا کہ اس کے لیے مکروہ ہے کہ نماز اس کیفیت میں مکمل کریں۔ اگر اس کے پاس اتنی گنجائش ہے کہ اس دوگانے کو یا 4 رکعت کو مکمل کر کے جا کے پاخانے سے حاجت سے فارغ ہو کے آ سکتا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر اس قدر بھی گنجائش نہیں تو نماز کو ترک کر کے، نماز کو توڑ کے جائے اور پہلے فراغت کر کے آئے۔ اس کی وجہ ایک تو اس شخص کے طبعی طور پر جو نقصانات ہوں گے اس کی طرف اشارہ کیا گیا، اور دوسرے نمبر پر اشارہ اس بات کی طرف کیا گیا کہ اس بندے کی جو خشوع و خضوع کی کیفیت ہے وہ نماز میں بڑی شدید متاثر ہوگی۔ اس بندے کو فکر اس بات کی ہوگی کہ میں فقط بس نماز جلدی جلدی ختم کر لوں، اس کو یہ توجہ نہیں ہوگی کہ میں اللہ کی بارگاہ میں موجود ہوں،
اور نماز کے اراکین کی طرف اور نماز کے خشوع و خضوع کی طرف اس کی توجہ نہ ہونے کے سبب علماء نے فرمایا کہ چلا جائے۔ اور اگر نماز سے پہلے کسی کو شدید حاجت ہے پیشاب اور پاخانے کی، ایسی کیفیت میں نماز شروع کر دینا، فرمایا کہ یہ مکروہ تحریمی عمل ہے، کیونکہ اس میں بھی وہی مسئلہ ہے کہ آدمی پیشاب اور پاخانے کی طرف زیادہ متوجہ ہوگا اور نماز کے خشوع و خضوع، نماز کی محبت کی طرف بہت کم راغب ہوگا، اس لیے علماء کرام نے اس کیفیت میں خاص طور پہ منع کیا۔ اسی طرح جوڑا باندھ کے نماز ادا کرنا، اگر کسی نے لمبے بال رکھے ہوں تو بالوں کو جمع کر کے پیچھے چٹیا بنا لینا، یہ بھی نماز کے اندر مکروہ تحریمی عمل ہے، اس عمل سے بھی گریز کرنا چاہیے۔ اور مردوں کے لیے جوڑا بنانا ویسے عام کیفیت میں بھی مکروہ تحریمی عمل ہے، کیونکہ یہ خواتین سے مشابہت اختیار کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس شریعت مقدسہ کے اندر ان اعمال سے انسان کو بچنے کی، ان چیزوں سے دور رہنے کی تلقین فرمائی ہے جو خواتین کے اعمال کے زمرے میں آتی ہیں، اور یہ چیز جو ہے یہ بھی خواتین کے خصوصیات میں آتی ہیں کہ وہ جوڑا اپنے بالوں کا باندھتی ہیں، اس لیے مرد حضرات کے لیے عام کیفیت میں بھی جوڑا باندھنا مکروہ تحریمی عمل ہے۔ سجدے کی جگہ پر اگر کنکریاں پڑی تھی تو ان کو ہٹانے کے لیے بار بار کوشش کرنا، یہ بھی مکروہ تحریمی عمل ہے۔ ہاں، اگر کنکریاں اس قدر زیادہ ہیں کہ سجدہ صاف زمین پر کرنا ممکن نہیں بچا، سجدے کے اعضاء مکمل نہیں رکھے جا سکتے اور سجدے کو ادا نہیں کیا جا سکتا، تو ایک مرتبہ اس کو اجازت ہے کہ وہ وہاں سے اپنے سجدے کی جگہ کو صاف کر سکے۔ مسلسل اس عمل کے اندر مصروف رہنا اور اپنی جگہ کو صاف کرتے رہنا بار بار دوران نماز، یہ بھی مکروہ عمل قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح نماز کے انتظار میں بیٹھنا یا دوران نماز اپنی انگلیوں کی کینچی بنانا، اس طرح کر کے انگلیوں کو ایک دوسرے کے اندر پیوست کرنا، یہ بھی مکروہ عمل ہے دوران نماز بھی اور نماز سے پہلے بھی۔ اور یہ عمل عمومی کیفیت میں بھی، اگر انتظار کی کیفیت ہے یا ویسے ہے تو علماء کرام نے فرمایا کہ پھر بھی اسے گریز کیا جائے، اپنے آپ کو محفوظ رکھا جائے۔ اگر غلطی سے ایسا ہو گیا اور عادت بھی نہیں تھی اور اس کیفیت پہ بھی اشارہ نہیں تھا تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نماز کے اندر بھی اور نماز کے باہر بھی اپنے پہلوؤں پر ہاتھ رکھنا، اس انداز میں کھڑا ہونا، یہ بھی نماز کے اندر مکروہ تحریمی عمل ہے اور نماز سے ہٹ کر بھی علماء کرام نے اس کو منع کیا گیا۔ اسی طرح دوران نماز ادھر ادھر دیکھنا، اس سے نماز ٹوٹتی تو نہیں ہے لیکن مکروہ تحریمی عمل ہے۔ کوئی شخص اگر ایسے نماز پڑھ رہا تھا، نماز کے اندر اس نے ایسے دائیں اور بائیں دیکھ لیا، اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی لیکن مکروہ تحریمی عمل ہے۔ نماز تب ٹوٹے گی جب اس کا سینہ قبلے کی سمت سے پھرتا ہے۔ اگر ایسے کھڑا تھا اور وہ ایسے متوجہ ہو گیا تو اس کیفیت میں اس کی نماز ٹوٹے گی۔ اگر سینہ اس کا قبلے کی سمت موجود ہے اور اس کی چہرے کی سمت تھوڑی سی بدلی ہے تو پھر نماز نہیں ٹوٹے گی۔ اور لیکن اگر دوران نماز ایسے کھڑے اکھیوں کو ایسے تھوڑا سا گھما دیا تو یہ مکروہ تحریمی عمل نہیں ہے، لیکن اسے گریز کرنا چاہیے، سنت کے خلاف ہے یہ عمل۔ اس سے نماز فاسد تو نہیں ہوتی لیکن سنت کے خلاف عمل ہے۔ اسی طرح نماز کے اندر آسمان کی طرف دیکھنا، یہ بھی مکروہ تحریمی عمل ہے۔ کیسے تشہد قیام کی حالت میں تھے یا تشہد کی حالت میں ایسے آسمان کی طرف نظریں اٹھانا، یہ مکروہ تحریمی عمل ہے۔ سجدے کی کیفیت میں، تشہد کی کیفیت میں یا قوم جلسے کی کیفیت میں بیٹھتے ہوئے یا تشہد میں بیٹھے ہوئے اس انداز کی طرف بیٹھنا کہ اس کی رانیں بچھی ہوئی تھیں اور اس نے اپنے ہاتھ یوں سامنے رکھے ہوئے تھے، اس کو فرمایا کہ اس لیے منع کیا گیا کہ یہ کتے سے بیٹھنے کی مشابہت اختیار کرتا ہے، تو اس انداز میں بیٹھنا نماز کے اندر مکروہ تحریمی عمل ہے اور نماز سے ہٹ کر بھی مکروہ عمل ہے کہ انسان کے وقار اور انسان کی عزت کے خلاف ہے۔ اسی طرح کسی شخص کے منہ کے سامنے بیٹھ کر نماز ادا کرنا، کوئی شخص ایسے لیٹا ہوا تھا تو اس کے بالکل چہرے کے سامنے بیٹھ کر نماز ادا کی، یہ مکروہ تحریمی عمل ہے نماز ادا کرنے والے کے لیے۔ اور اگر کوئی نماز ادا کر رہا تھا اور کوئی شخص اس کے سامنے آ کے اس انداز میں لیٹ گیا تو یہ اس کے لیے مکروہ تحریمی عمل ہے، کیونکہ نمازی تو نماز ادا کر رہا ہے، اس نے آ کر نمازی کے سامنے ایسی جسارت کی ہے۔ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ آنکھیں کھول کے اس کی طرف دیکھے گا تو دونوں کے دیکھنے سے نماز کے خشوع و خضوع میں تعطل پیدا ہوگا اور
دنیاوی اسباب پیدا ہوں گے، ہنسنے کے، مسکرانے کے یا کسی اور شرارت کے اسباب پیدا ہوں گے، یہ بندہ نماز میں تنگ ہوگا، اس کی وجہ سے علماء کرام نے اس کو مکروہ قرار دیا۔ نماز کے اندر جماعی لینا یہ بھی مکروہ عمل ہے۔ جماعی کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا کہ جب تک ممکن ہو اپنے ہونٹوں کو بند رکھ کے جماعی کو روکے، اور اگر اس سے بھی زیادہ ہو تو ہونٹوں کو دانتوں میں دبا لے تاکہ جماعی کو روکا جا سکے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جماعی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص جماعی لیتا ہے تو شیطان اگر وہ منہ کھول لیتا ہے تو شیطان اس کے منہ میں تھوک دیتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں یہ آیا، اور ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی جماعی لیتا ہے تو شیطان اس کے منہ میں داخل ہو جاتا ہے اور وہ پھر اس کے جسم میں سرایت کرتا ہے، نماز کے خشوع و خضوع کو اس سے ضائع ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، اس لیے منع کیا گیا۔ اور جماعی جو ہے یہ سستی اور کاہلی کی علامت ہوتی ہے، اس لیے علماء کرام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے انبیاء کو جماعی نہیں آتی، کیونکہ شیطان ان پر حاوی نہیں ہوتا، شیطان ان کو سستی کی طرف نہیں لے کے جاتا۔ اور بلکہ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت نے تو ایک بہترین بات لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ جب کسی کو جماعی آئے نا تو اسے چاہیے کہ فوراً یہ تصور کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کو جماعی نہیں آتی۔ جب وہ یہ سوچے گا تو اس کی اپنی جماعی بھی ختم ہو جائے گی، کیونکہ شیطان انبیاء پر حملہ آور نہیں ہوتا، اور جو انبیاء کرام کے ذکر میں مصروف ہو جائے پھر شیطان اس سے بھی دور بھاگ جاتا ہے۔ اور اسی طرح کسی نے ایسا لباس پہنا جس پر کسی جاندار کی تصویر ہو، اگر وہ شکل اس کی سمجھ میں آتی ہے، مشابہت سمجھ میں آتی ہے، تو یہ نماز کے لیے مکروہ تحریمی عمل ہے۔ وہ لباس پر سامنے کے حصے میں ہو، پیچھے کے حصے پر ہو، یا سر کے اوپر کے حصے پر ہو، یا جس مصلے پر یا جس کپڑے پر، جس قالین پر، جس پر بھی کھڑا ہو کے نماز ادا کر رہا تھا، اگر اس پر تصویر ہے اور وہ جاندار کی تصویر ہے تو یہ مکروہ تحریمی عمل ہے۔ جاندار کی تصویر والا لباس عام کیفیت میں یعنی کہ نماز سے ہٹ کر پہننا بھی مکروہ عمل کہلاتا ہے۔ لیکن اگر ایسی تصویر ہو کہ بالکل کپڑے پر اگر بنی ہوئی ہے، نیچے بچھانے پر یا قالین پر، غالیچے پر، اور وہ اتنی باریک اور چھوٹی ہے کہ اگر بندہ کھڑا ہو جائے تو اس پہ نظر نہیں آتی، نظر آتی ہے تو کیفیت سمجھ میں نہیں آتی کہ کس جاندار کی تصویر ہے یا کس انداز میں بنی ہوئی تصویر ہے، تو پھر فرمایا کہ یہ مکروہ نہیں ہوتی۔ لیکن اگر سمجھ میں آتی ہے کیفیت تو پھر وہ مکروہ ہوتی ہے۔ تو یہ ایسے مکروہات ہیں جو نماز کے حوالے سے ذکر کیے گئے۔ نماز میں ان چیزوں سے احتراز کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نمازوں کو احسن انداز میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔